بسم اللہ الرحمن الرحیم. دہشت جنوب by Ian Wright, episode number 17. ڈیول جس لڑکی کے پیچھے پاگل ہے وہ اس وقت مری میں ہے. اٹھوا لو اسے. جی بوس کہتے وہ آدمی باہر چلا گیا. ڈیول تم نے میرے ان لڑکیوں کو مجھ تک پہنچنے سے روکا. اب میں تمہاری اس محبوبہ کو اپنے پاس ان لڑکیوں کی جگہ رکھوں گا. نیزا رات کے 12 بجے کچن میں چیئر پہ بیٹھ کر آئس کریم کا ڈبہ ختم کر رہی تھی. اللہ جی مجھے اتنی زیادہ بھوک کیوں لگ رہی ہے؟ انیزا اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی. آئس کریم ختم ہو گئی. مجھے اور کھانی ہے. کیا کروں؟ یاد آیا نیچے ایک ماٹ تھا. انیزا نے سر پہ ہاتھ مارا. انیزا نے چپکے سے دروازہ کھولا. انیزا جیسے ہی ماٹ سے چیزیں لے کر نکلی ایک آدمی نے پیچھے سے اس کے منہ پر مار رکھ کر اسے بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے گیا. ڈیول فون. ایلف نے ڈیول کو فون پکڑایا. ڈیول تمہاری محبوبہ اف. شداور خان کے بیٹے کی کمینگی سے بھری آواز اسپیکر سے آئی. زریز خان. ڈیول چلایا. میں تمہاری محبوبہ کی ایک ویڈیو بھیج رہا ہوں. دیکھ کر بتانا کیسی لگی تمہیں. زریز خان نے کال بند کر کے ڈیول کو ویڈیو بھیجی جس میں ایک آدمی نے نیزا کا نقاب اتار کر اس کا بایا پھاڑ رہا تھا. یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے ڈیول. زریز خان کا میسیج آیا. ایلف اس نمبر کی لوکیشن کا پتہ کرو. ابھی. ڈیول دہاڑا. ڈیول بے چینی سے کمرے میں چکر لگا رہا تھا. میری این کو ہاتھ لگایا اس نے. میری این کو. ڈیول نے کمرے کی ہر چیز کو زمین میں بوس کر رہا تھا. میری این کو ہاتھ لگایا. ڈیول اپنا سر پکڑ کر ایک جنونی سائیکو لگ رہا تھا. ڈیول اس نمبر کی لاسٹ لوکیشن باہر والی سائٹ پر آ رہی ہے. ڈیول لیڈی کی بات سنتے ہی اپنے گنز لے کر چہرے پر ماسک لگا کر نکل گیا. جلدی چلاؤ. ڈیول کے دہاڑنے پہ ایلف نے گاڑی حد سے زیادہ تیز کر دی. پیچھے ہٹو. زریز نے اس آدمی کو پیچھے کیا جو تقریباً انیزا کا بایا پھاڑ چکا تھا. اسے اس کے عاشق کے سامنے بے پردہ کریں گے. زریز بے ہوش ہوئی انیزا کی طرف خباثت سے دیکھتے ہوئے بولا اور وہاں چلا گیا. انیزا کو گھنٹے بعد ہوش آیا. انیزا نے ارد گرد دیکھا جہاں صرف اندھیرا تھا. کوئی ہے؟ انیزا چلائی. میں کہاں پھنس گئی اللہ جی. کوئی ہے؟ انیزا کتنی دیر چلاتی رہی لیکن کوئی نہ آیا. چلا چلا کر انیزا کا سانس پھولنے لگا تھا. بابا اپنی گڑیا کو بچا لیں. انیزا اپنے بابا کو یاد کرتی رونے لگی. اے لڑکی کیوں اتنا شور مچا رہی ہے؟ آدمی غصے سے کمرے میں آ کر بولا. کھولو مجھے. میں نے گھر جانا ہے. منہ بند کر کے بیٹھ جا. کھولو مجھے. انیزا چلائی. تیری تو. اس آدمی نے کہتے ہوئے کمرے کی لائٹ آن کر کے انیزا کی طرف دیکھا. اس کے باقی الفاظ منہ میں رہ گئے. معصوم چہرہ. رونے کی وجہ سے گہری کالی آنکھیں سرخ ہوئی تھی.
سوجی ہوئی آنکھیں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ نیزا کرسی پہ بندھی گڑیا لگ رہی تھی۔ پلیز مجھے جانے دو، نیزا آدمی کو خود کی طرف بڑھتے دیکھ بولی۔ اب سمجھ آئی کہ وہ سائیکو درندہ تمہارے پیچھے کیوں پاگل ہے۔ آدمی نے نیزا کے چہرے کو چھونے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ نیزا نے اس کے منہ پر تھوکا۔ اس آدمی نے نیزا کے منہ پر تھپڑ مارا۔ سالی، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے منہ پہ تھوکنے کی؟ تجھ جیسے بے غیرت کتوں کے منہ پہ ایسے ہی تھوکا جاتا ہے۔ نیزا کو اپنے بابا کی باتیں یاد آئی جو انہوں نے اسے سکھائی تھی۔ میری گڑیا، کبھی اگر کوئی تمہیں گندی نظر سے دیکھے یا تمہیں ہاتھ لگانے کی کوشش کرے تو تم نے کمزور نہیں بننا، بہادر بننا ہے اور دل میں اپنے اللہ سے مدد مانگنا۔ انیزا کے گالی دینے پر اس نے انیزا کے پیٹ پر لات ماری۔ انیزا کی درد سے چیخ نکلی۔ کمینی، تم مجھے کتا کہہ رہی ہے؟ اس آدمی نے انیزا کا منہ دبوچا۔ انیزا نے پھر اس کے منہ پر تھوکا۔ اس نے 2 تھپڑ انیزا کے رخساروں پر مارے۔ انیزا کے پیٹ پر لات ماری جس سے چیئر نیچے گر گئی۔ گریز کمرے میں داخل ہوا تو انیزا اپنے ہوش و حواس سے بیگانی زمین پہ گری تھی۔ یہ کیا کیا ہے تو نے؟ گریز غصے سے چلایا۔ باس چلا بہت رہی تھی، ایک تھپڑ مارا تو بے ہوش ہو گئی۔ اس آدمی نے جھوٹ بولا۔ دفع ہو جا یہاں سے اور پہاڑ کی دوسری سائڈ پر جو گودام ہے وہاں سے ڈرگز لے کر آؤ۔ اسے اوور ڈوز دی تو مر جائے گی یہ۔ تم سے جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ وہ آدمی زریز خان کے غصے سے بولنے پر باہر چلا گیا۔ ایک بار تمہارے اس عاشق کو یہاں آنے دو۔ زریز ہوش بھری نظروں سے انیزا کو دیکھ کر چلا گیا۔ سب اس جگہ کے باہر کھڑے تھے۔ ڈیول، اس بنگلے میں اسے رکھا ہے زریز خان نے۔ ڈیول اس بنگلے میں داخل ہوا۔ اس نے زریز خان کو بیسمنٹ سے نکلتے دیکھا۔ ڈیول بھی بیسمنٹ میں داخل ہوا جب کسی نے اس کے سر پر گن رکھی۔ ڈیول پیچھے مڑا تو سامنے زریز خان کھڑا تھا۔ اپنی محبوبہ کو لینے آئے ہو؟ ڈیول نے سرخ آنکھوں سے زریز خان کی طرف دیکھا۔ لے کے آؤ اسے، زریز نے اپنے ایک آدمی سے انیزا کو لانے کا کہا۔ 2 آدمی انیزا کو کمرے سے بے ہوشی کی حالت میں لے کر آئے۔ انیزا کی حالت دیکھ کر ڈیول نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ کیسا لگا اپنی محبوبہ کو دیکھ کر؟ تو نے اپنی موت کو دعوت دی ہے زریز خان؟ جس انداز میں ڈیول بولا، زریز کو ڈیول سے خوف محسوس ہوا۔ زریز آگے بڑھ کر انیزا کو ہاتھ لگانے لگا۔ جب زریز خان کو ایک ساتھ 5 گولیاں ماری گئی، اس سے پہلے اس کے گارڈ کچھ سمجھ پاتے، ان سب کی گردنیں درد سے لیدا کر دی گئی۔
चारों बाहर आए। डेविल ने आगे होकर एन को थामा। डेविल ने एन के सर पर रुमाल बांधा जहाँ से खून निकल रहा था। एन उठो, मेरी गुड़िया उठो, डेविल जुनूनी अंदाज में चिल्लाया। डेविल एन को बाहों में लिए गाड़ी में बैठा। इनके वहाँ से निकलते ही वहाँ ब्लास्ट हो गया। एन उठो, एन। बाबा, एन नहीं उठ रही। बाबा इसे कहें उठ जाए। एन उठो। ईगल गर्ल डेविल की तरफ देखा, जो दूसरों को लड़खड़ाने पे मजबूर कर देता था। आज इसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। एडी ने अपनी आंखें मींच ली। एन उठो। डेविल दीवाना वार्स के चेहरे पर लब रख रहा था। ईगल गर्ल, गाड़ी क्यों रोकी है? डेविल जुनूनी अंदाज में दहाड़ा। डेविल, इसे यहीं छोड़ दो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा एडी। डेविल ने सुर्ख आंखें लिए एडी की तरफ देखा। तुम इसे हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते। ये इसका शौहर का फ्लैट है, यहाँ छोड़ दो। इसे इसका शौहर ले जाएगा। डेविल एडी की बात समझते हुए खुद पर जब्त करके एन को पारिस के घर के बाहर छोड़ गया। वैसे बड़ा बीवी करते रहते हैं, मुझे बर्थडे विश ही नहीं किया। मावरा उदास होकर मोबाइल यूज़ करने लग गई। जब अजहान का मैसेज आया, मावरा बाहर आओ। क्यों? मावरा ने रिप्लाई दिया। तुम बाहर आ रही हो या मैं अंदर आऊँ? आ रही हूँ, मावरा रिप्लाई करते कन्फर्टर अपने ऊपर से उतारा। मावरा बाहर आए तो अजहान ने इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। अजहान, क्या कर रहे हैं आप? चुप करके भी मेरे साथ चलो। अजहान ने मावरा को गाड़ी में बिठाया। कुछ देर बाद गाड़ी एक कॉटेज के सामने रुकी। मावरा का हाथ पकड़कर कार से बाहर निकाला, इसे अपनी बाहों में उठाकर कॉटेज के अंदर लेकर गया। आंखों से पट्टी हटाई। मावरा ट्रांस की कैफियत में कॉटेज को देख रही थी, जहाँ जगह जगह फूल बिछे हुए थे। ज़मीन पर खूबसूरती से बेड को सजाया गया था। सामने बड़े अल्फाज में हैप्पी बर्थडे बीवी लिखा हुआ था। इसके आगे टेबल के ऊपर खूबसूरत केक था। कॉटेज की दीवारें पेंट की वजह से ऐसी मालूम होती थी जैसे इनके ऊपर बर्फ़ पड़ी हो। हैप्पी बर्थडे माय स्वीट हार्ट। अजहान, आपको याद था मैं अपनी बीवी का बर्थडे भूल सकता हूँ? अजहान ने कहते मावरा को अपने हिसार में लिया। अजहान, ये सब कुछ बहुत प्यारा है। मावरा खुशी से उछलती अजहान के गले लगी। मेरी बीवी को पसंद आया? बहुत ज़्यादा। मावरा ने ऊपर होकर अजहान के गाल पर लब रखे और शर्मा कर अजहान के सीने में मुँह छुपा गई। बीवी, ये गलत है। फिर तुम कहती हो मुझे शर्म नहीं आती। अजहान मावरा को सख्ती से खुद में भींच गया। अजहान, मुझे सांस नहीं आ रही। अजहान मावरा का हाथ पकड़ के टेबल के पास ले गया।
ماورا نے کیک کاٹ اذہان کے منہ میں ڈالنے لگی۔ اذہان نے ماورا کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کھلایا۔ آپ نے نہیں کھانا؟ اذہان اس کے ہونٹوں پہ بے باکی سے لب رکھے۔ ماورا کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ خود کو سیراب کرنے کے بعد پیچھے ہوا۔ ماورا گہری سانس لینے لگی۔ کیک بہت مزے کا ہے۔ ماورا اذہان کے کندھے پر مکہ مار کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ آپ بہت بے شرم ہیں۔ جانتا ہوں بیوی، تمہیں بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماورا نے گھور کر اذہان کی طرف دیکھا۔ بیوی اس طرح نہیں دیکھتے۔ شوہر کو بیوی پہ پیار آئے گا تو پھر تم کہو گی میں بے شرم ہوں۔ اس طرح دیکھوں یا نہ دیکھوں، آپ بے شرم ہی ہیں۔ اوکے بیوی، اذہان کہتے ہوئے اس کی پیشانی پہ لب رکھ گیا۔ بیوی، اگر تم 18 سال کی ہوتی تو میں رخصتی کروانے میں 1 منٹ نہ لگاتا۔ اذہان، مجھے نہیں کرنی رخصتی ابھی، مجھے پڑھنا ہے۔ ماورا اتنی تیزی سے بولی۔ اذہان منہ کھولے ماورا کو دیکھا۔ پہلی بات بیوی، میں تمہیں پڑھنے سے کبھی نہیں روکوں گا۔ دوسرا، 18 کی ہوتے ہی میں نے بابا سے رخصتی کی بات کرنی ہے۔ اذہان کی سنجیدگی دیکھ کر ماورا خاموش ہو گئی۔ بیوی ماورا کا اداس چہرہ دیکھتے پیار سے بولا۔ آپ مجھ پہ غصہ کر رہے ہیں؟ ماورا آنکھوں میں موٹے آنسو لیے بولی۔ میں اپنی بیوی پہ غصہ کر سکتا ہوں؟ اذہان نے ماورا کے رخساروں پہ لب رکھ کر اس کے ہاتھ پر انگوٹھی پہنائی۔ چھوٹا سا تحفہ میری بیوی کے لیے۔ اذہان نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ بہت پیاری ہے۔ ماورا نے انگوٹھی پہ لب رکھے۔ بیوی، میں کیا سوچ رہا ہوں؟ نکاح تو ہوا ہے ہمارا تو۔ اذہان نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ ماورا اذہان کی بات کا مطلب سمجھ سرخ ہو گئی۔ اذہان، آپ بہت بے شرم ہیں۔ جانتا ہوں بیوی، کتنی بار بتاؤ گی؟ کیسے لڑکے ہیں آپ، خود کو ہی بے شرم کہہ رہے ہیں۔ میں اس لیے بولتا ہوں تاکہ میری بیوی کو بولنے میں پریشانی نہ ہو۔ اذہان کی بات پہ ماورا اس کو گھور بھی نہ سکی۔ ویسے بیوی، تمہارا یہ بے شرم شوہر تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ مجھے پتہ ہے، ماورا ایک ادا سے بولی۔ اچھا جی، ہاں جی۔ اذہان کیا کر رہے ہیں؟ اذہان کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے بولی۔ ماورا کپکپا رہی تھی۔ اذہان اس کی گردن کو چھوڑ کر ہونٹوں پر جھکا۔ ماورا کے آنسو خود پر محسوس کرتے پیچھے ہوا۔ ماورا، کیا ہوا ہے؟ اذہان نے ماورا کے آنسو اپنے لبوں سے چومے۔ اچھا کچھ نہیں کر رہا، چپ ہو جاؤ۔ ماورا کو چپ نہ ہوتے دیکھ اذہان بولا۔ اذہان اسے خود میں بھینچ گیا۔ بیوی، رویا نہ کرو، مجھے تمہارے آنسو تکلیف دیتے ہیں۔ ماورا جو چپ ہوئی تھی اذہان کی بات پہ پھر رونا شروع ہو گئی۔ بیوی، اب تو میں نے کچھ نہیں کیا۔ اذہان، آپ کو پتہ ہے، جب میں آرفنیج میں روتی تھی تو سسٹر مجھے اور مارتی تھی۔ کبھی کسی نے اتنے پیار سے چپ نہیں کروایا۔ ماورا، کتنی دفعہ کہا ہے، ان فضول چیزوں کے بارے میں سوچ کے نہ رویا کرو۔ اذہان بے حد پیار سے بولا۔
ماورا کی ماں اس کی پیدائش کے وقت وفات پا گئی۔ ماورا کے بابا اس کی پیدائش کا سن کر ہاسپٹل آ رہے تھے۔ راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا۔ ماورا کے والدین دنیا میں اپنی بیٹی کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ ماورا کے چچا نے اپنے بھائی کی جائیداد ہتھیانے کے لیے ماورا کو مرا ہوا ثابت کر کے اسے آرفنیج میں چھوڑا ہے، جہاں اس پہ بے حد ظلم کیا جاتا ہے۔ اتوار کا دن اس کے لیے خوبصورت ہوتا۔ اس دن وہ اذہان شاہ کے گھر جاتی تھی یا احمد شاہ اس سے ملنے آ جاتے۔ انہیں ماورا میں اپنی بیٹی نظر آتی تھی۔ ماورا 13 سال کی تھی جب آرفنیج کی مالکن ماورا کا نکاح ایک 60 سال کے بڈھے کے ساتھ کروا رہی تھی۔ احمد شاہ اذہان کا یونیورسٹی ایڈمیشن کروا کر آ رہے تھے جب ان کا دل ماورا سے ملنے کو کیا۔ چھوٹے بابا کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اذہان نے احمد شاہ کو راستہ بدلتے دیکھ پوچھا۔ آرفنیج، اس لڑکی سے ملنے؟ ہاں۔ بابا، آرفنیج والے اس معصوم پر اتنے ظلم کیوں کرتے ہیں؟ بیٹا، میں نے ماورا کی کسٹڈی لے لی ہے۔ چھوٹے بابا، احمد شاہ نے گاڑی آرفنیج کے باہر روکی۔ چلو، اسے لے کر گھر جانا ہے۔ میں اس معصوم بچی کو یہاں ظلم سہنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ احمد اور اذہان آرفنیج کے اندر گئے۔ ماورا کا نکاح ہوتے دیکھ احمد شاہ نے روکنا چاہا تو وہاں کی اونر نے کہا، یہ آپ کی کچھ نہیں لگتی۔ احمد شاہ نے اونر کو کسٹڈی پیپر دکھائے۔ احمد شاہ ماورا کو وہاں سے لے جانے لگے۔ خواہشات پوری کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوگا۔ احمد شاہ ضبط اور غصے سے سرخ ہو گئے۔ لوگوں کے منہ بند نہیں ہوتے، آپ اس کا نکاح اپنے بھائی سے کروا لیں۔ ایک عورت نے اذہان کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ وہ واحد تھی جو ماورا سے ہمدردی کرتی تھی۔ احمد شاہ نے التجائی نظروں سے اذہان کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں، نکاح کر لو میری خاطر۔ اذہان نے ہاں کر دی۔ وہ جانتا تھا اس کے چھوٹے بابا کس درد سے گزرے ہیں۔ وہ اپنے چھوٹے بابا کو اور درد نہیں دینا چاہتا تھا۔ ماورا اور اذہان کا نکاح ہو گیا۔ ماورا خوش ہوتے احمد شاہ کے ساتھ چلی گئی۔ گھر پہنچ کر احمد شاہ نے ساری بات سجاد شاہ کو بتائی۔ سب نے ماورا کو اپنا لیا۔ جاری ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 18 انشاءاللہ کل اپلوڈ ہوگی۔